کراچی میں کروڑوں کی ڈکیتی کی کہانی، ملزمان 6 کروڑ 35 لاکھ روپے لوٹ کر کہاں کہاں گئے، تفصیلات 24 نیوز سامنے لے آیا۔ ملزمان کو کراچی سے وہاڑی تک کسی نے چیک ہی نہیں کیا۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے کامران منہاس سے۔ جی کامران۔ بالکل 19 ستمبر 2023 کو جو ہے کراچی میں رواں سال کی جو ہے سب سے بڑی واردات کی گئی تھی۔ 6 کروڑ 35 لاکھ روپے جو ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود سے ملزمان لے کے فرار ہو گئے تھے اور باغے کرنگی عوامی کالونی تھانے کی حدود ہے، وہاں پر ایک قبرستان کے پاس جو ہے یہ جو بھاری رقم ہے کار میں منتقل کی گئی، اور اس کے بعد ملزمان اس کار سے جو ہے سپر ہائی وے سے سفر کرتے ہوئے بآسانی جہاں پر جگہ جگہ چیکنگ کی جاتی ہے وہاں سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے کنڈیاروں تک جو اس رقم کو لے گئے، جہاں پر وہ ہونڈا سیوک کار ملزمان کی خراب ہو گئی اور بس میں سوار ہو کر ملتان اترے۔ تو ملزمان جب ملتان پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے پھر پرائیویٹ کار وہاں سے ہائر کی اور ملزمان وہاڑی پہنچے، اور وہاں پر ملزمان نے جو ہے حصے رقم کے کیے، اور اس کے بعد 2 ملزمان جو ہے وہ ہری پور چلے گئے، جبکہ دیگر ملزمان وہاڑی رہ گئے، اور پولیس نے پھر کارروائی کی اور 4 ملزمان کو گرفتار کیا، لیکن ایک ملزم جو ہے ابھی بھی فرار ہے۔ تفتیش کی روشنی میں اور اگر ملزمان جو ہیں اس میں ملوث ہیں وہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو بھی گرفتار کر کے جو ہے میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا جائے اور معزز عدالت کے روبرو بھی پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں بھتہ خوروں کے خلاف ایکشن، بہادر آباد پولیس نے تاجروں سے بھتہ لینے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایس ایس پی جنید شیخ کے مطابق ملزمان کے موبائل فون سے بھتہ لینے کے شواہد ملے ہیں۔ دیکھیے اسی بارے میں شاہ رخ شاہ کی رپورٹ۔ بھتہ خوروں کے خلاف گھیرا تنگ، ایس آئی یو ایکشن میں آ گئی بڑی کامیابی، اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کی بہادر آباد میں کارروائی، بھتہ خوری کے الزام میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایس پی ایس آئی یو جنید شیخ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان کاروباری شخصیات سے بھتہ وصولی کے لیے بیرون ملک سے کال کرتے تھے۔ ایس ایس پی کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان سے برآمد موبائل فون سے بھتہ وصولی کے شواہد ملے ہیں۔ ملزمان کے خلاف بھتہ خوری کا مقدمہ فیروز آباد میں درج ہوا تھا۔ مقدمے کے بعد تفتیش ایس آئی یو حکام کو منتقل کی گئی تھی۔ آرمی چیف نے واضح بتا دیا کہ اسمگلنگ میں ملوث افسر کا کورٹ مارشل ہوگا، ملوث افسر جیل جائے گا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کے بعد فوج میں احتساب ہوتے دیکھا۔ اسمگلنگ ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے۔ اسمگلنگ میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں۔ تحقیقات میں کچھ نکلا تو سامنے لائیں گے۔ کیونکہ پاکستان کی فوج کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے۔ میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا۔ لیکن فوج کی اپنی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ صرف ہم نے یہاں دیکھی، ہم نے 9 مئی میں بھی دیکھ لی ہے، کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی۔ ہماری ڈرائیو تھی اگینسٹ اسمگلنگ، ہورڈنگ، اور اس کی وجہ سے جو ہماری اکنامک کنڈیشن تھی وہ دن بدن بلیڈ کرتی جا رہی تھی۔ جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی، اور ان کے لیے کوئی سپیس جو ہے وہ یہاں پر نہیں چھوڑی جائے گی اس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اس طرح کی ایلیگل پریکٹسز میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو، انفلوئنشل ہو، کسی کے لیے کوئی سافٹ ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان جو ہیں وہ اس پر جو سرکاری ملازمین یا سرکاری افسران تھے یا جو کوئی پولیٹیشنز تھے یا کوئی اور لوگ تھے، ان سب کے لیے ایک انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی سالڈ چیز ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پبلک بھی کر لیں گے۔ بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر مولانا اور پرانے اتحادیوں پر تنقید۔ کوئی لیڈر حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے جنوری میں موسم ٹھنڈا ہوگا۔ عوام انتخابات سے بھاگنے والے لیڈرز کو پہچانے، صرف پیپلز پارٹی بروقت انتخابات چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو کا انتخابات کی تاریخ لینے تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم، ترقیاتی اسکیمیں نہ روکنے پر زور، کہا معاملہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے اٹھائیں گے، حل نہ ملا تو عدالتوں کا راستہ جانتے ہیں۔ یہ اجتماعی فیصلہ لیا کہ آپ الیکشن کمیشنر سے اور جو انٹرم چیف منسٹر سندھ ہیں ان سے پہلے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا جائز جو کام ہے، جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کا حل نکالا جائے۔ اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم کورٹ کا راستہ بھی جانتے ہیں،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है, हम इस हालात में। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता है। 18 अक्टूबर को मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में कारसाज का जो वाक़या हुआ था, जो हादसा हुआ था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शो करेंगे। 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान आने को तैयार। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर का टिकट कटा लिया। शाम 6:25 पर लाहौर उतरेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद एयरलाइन की परवाज़ की बुकिंग कराई है। 21 अक्टूबर को ही लाहौर में जलसे से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ खिताब करेंगे। कारकुनों के सामने इंतखाबी बयानियाँ रखेंगे। मरीम नवाज की तजवीज़ से पार्टी के बड़ों ने इत्तफाक कर लिया। अगर मगर की अफवाहें दम तोड़ गईं, था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। 3 दफा के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए टिकट कटवा लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए इत्तेहाद एयरवेज की परवाज 243 की बुकिंग करवा ली गई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू ज़ैबी पहुँचेंगे। मियां नवाज शरीफ उसी रोज अबू ज़ैबी से लाहौर के लिए रवाना होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी, डॉक्टर अदनान और दीगर पार्टी रहनुमा भी मियां नवाज शरीफ के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीगी रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर कराने का फैसला किया है। जलसे में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत किसी दीगर रहनुमा का खिताब नहीं होगा। ज़राए के मुताबिक जलसे से सिर्फ नवाज शरीफ के खिताब की तजवीज चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने दी, जिससे पार्टी के बड़ों ने इत्तफाक किया। मियां नवाज शरीफ शाम 6:25 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जहां से वो मीनार पाकिस्तान पहुंचकर कारकुनों के बड़े इज्तिमा से खिताब के जरिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत पीटीवी बराह रास्त नशर करेगा। पीटीवी हुक्काम को कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की हिदायत दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस जवान को खराज अक़ीदत। मोहसिन नकवी ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले अहलकार हारून रशीद के घर गए। वालिदा और भाइयों से ताज़ियत की, बच्चों को दिलासा दिया। शहीद की वालिदा के सब्र हौसले को सराहा और कहा पूरी कौम को हारून रशीद खान की बहादुरी पर फ़ख्र है। वज़ीर आला ने शहीद के दोनों बच्चों के तालीमी खराजात उठाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पायलट स्कूल वहादत रोड का अचानक दौरा। असातिज़ा के गैर हाजिर होने पर बरहमी का इजहार। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कई माह से सफाई न होने का भी नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पायलट स्कूल वहादत रोड के 60 में से 35 उस्ताद छुट्टियों पर, बाकी 25 में से भी 12 गैर हाजिर। अगर ऐसी ही तालीम देनी है तो सरकारी स्कूल बंद कर दें। वज़ीर आला पंजाब तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। गवर्नमेंट पायलट स्कूल फॉर बॉयज वहादत रोड के अचानक दौरे पर पहुंच गए। स्कूल में सिर्फ 12 असातिज़ा 1650 बच्चों को पढ़ाने के लिए मौजूद थे। हायर सेकेंडरी स्कूल में 7 साल से एक टीचर न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कई माह से सफाई न होने का नोटिस भी लिया। मोहसिन नकवी ने पहली से 10वीं जमात के 35 असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटी पर भेजने पर तशवीश का इजहार किया। सूबाई वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और तमाम DPI को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरकारी स्कूलों की हालत देखकर हैरत ज़दा। यूनिसेफ एनरोलमेंट ड्राइव हाई अचीवर्स तकरीब से खिताब में कहा, दफातर में बैठकर इजलास करने से तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं होगा। बच्चे कहते हैं कि असातिज़ा या तो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं या सोए रहते हैं। 1650 बच्चे के लिए 10-12 टीचर जो उनको पढ़ाएं, ये हमारा मेयार है सरकारी स्कूलों का। इस बदतर हालात को हमें, मेरा ख्याल है कि हमें पहले दिन गेज करना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के स्कूलों के तूफानी दौरों के बाद महकमा तालीम की भी आंखें खुल गईं। डच साइंसदान की पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई को पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुस्तरद कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो पहले से बता दे कि किस मकाम पर ज़लज़ला आना है।
زلزلے کی قبل از وقت اطلاع افواہ یا پیشگوئی تو ہو سکتی ہے، لیکن حتمی معلومات دینا ممکن نہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں زلزلے کی پیشگوئی کی ہے۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر زلزلہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ غیر ملکی زلزلہ پیما ریسرچ انسٹیٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے کہا تھا کہ بلوچستان میں زیر زمین چمن فالٹ لائن میں تیز لرزش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے میں اگلے 2 دن میں کوئی طاقتور زلزلہ آ سکتا ہے جس پر شدت 6 یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تاہم پاکستان سے متعلق ان اطلاعات کو مسترد کیا گیا۔ تو اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں، ماہر ارضیات زاہد رفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ڈچ سائنسدان نے جو پیشگوئی کی ہے جو کہ بڑی ٹاپ ٹرینڈ پر بھی ہے ایکس پر، کیا کہیں گے، ایسا کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ پہلے سے تعین ہو سکے؟ کہ بہت سے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لوگ اس کام پہ لگے رہتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی کسی ایک سائنٹیفک آرگنائزیشن میں یا کبھی کسی بڑی ریسرچ یونیورسٹی کی طرف سے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو ڈچ سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کی ہے کوئی پروڈکشن، اور غالباً اس سے پہلے بھی یہ کوئی پروڈکشن کرتے رہے ہیں، تو وہ جس پیرامیٹرز کو لیتے ہیں وہ ایک پیرامیٹر ہو سکتا ہو، لیکن صرف ایک پیرامیٹر کے اوپر زمین کے نیچے مطلب 20 کلومیٹر نیچے جو کچھ ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے وہ آپ اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ سارے انڈیویجول حیثیت میں کرتے ہیں، ان سب میں قدر مشترک جو ہے وہ یہ کسی سائنٹیفک آرگنائزیشن نے کبھی آسپے کی پروڈکشن نہیں کی، تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس قسم کی پروڈکشن کو زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں۔ ایک بڑا کلوز ریلیشن آف آرگنائزیشن کے ساتھ ٹرکی کی جو ارتھکویک ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن رہتا ہے، تو ہماری ان سے اس وقت ہی بات ہوئی تھی، لیکن وہ اس چیز سے بلیو نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی ہے وہ بے شمار پروڈکشن کرتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کا تکا لگ جاتا ہے تو آپ اسے کو سائنٹیفک نہیں زاہد رفیع صاحب بہت شکریہ۔